اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کی سرزمین پر جیسے صبر کا سورج ڈوب گیا تھا، ایمان لڑکھڑا رہا تھا اور امت کے دلوں میں خوف اتر چکا تھا، مگر اسی اندھیرے میں ایک روشنی اٹھی۔ وہ روشنی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار۔ وہ وقت جب اگر مسلمان ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے تو شاید آج مسلمانوں کا نام بھی نہیں ملتا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت بکھر جاتی، اگر اس وقت کوئی سنبھالنے والا نہ ہوتا تو آج شاید لا الہ الا اللہ کا کہنے والا بھی نہ ہوتا، مگر اللہ نے امت کو دو ایسی شخصیتیں دیں جنہوں نے اپنے ایمان، اپنے صبر اور اپنی تلوار سے اسلام کی نیب کو پھر سے مضبوط کیا۔ یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے تھے اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد عرب کے ہر کونے میں بغاوت بھڑک اٹھی۔ جھوٹے نبیوں نے اپنے جھوٹ سے امت کو توڑنے کی سازش رچی۔ 3000 مسلمان اور سامنے تھے 40,000 دشمن۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے اسلام کی تقدیر طے کی، اور اس جنگ کا نام تھا یمامہ۔ جب امت پر اندھیرا چھانے لگا، ایک ارادہ اٹھا، وہی ارادہ جس نے اسلام کو بچایا۔ تو پیارے دوستوں، آج خلافت کی شروعات ایک ایسا دور جب امت کی ذمہ داری پہلی بار ایک ہاتھ میں آئی۔ سب سے پہلے یہ شرف حاصل ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی پوری عرب اور اس کے آس پاس کا علاقہ ان کے حکم میں آ گیا۔ لیکن جیسے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، یہ تمام قبیلے جو اب تک مسلمانوں کے تابع تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں نہیں ہیں، تو ان میں سے بہت سے قبیلوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلامی سلطنت پورے عرب میں پھیل چکی تھی، لیکن عرب کے ان قبیلوں کی بغاوت کے بعد اسلامی حکومت کا علاقہ بہت چھوٹا سا رہ گیا۔ یہ ساری بغاوتیں ایک جیسی نہیں تھیں، بلکہ کئی طرح کی تھیں۔ ایک وہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ کی خلافت کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور دوسری وہ جنہوں نے حد تو اور آگے بڑھا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم کامیابی دیکھ کر انہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ پیش کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دونوں مسئلے بہت نازک تھے، انہیں دونوں کو سنبھالنا تھا۔ لیکن اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ایک فوج روم کی سلطنت سے لڑنے کے لیے تیار کی تھی، جو آپ کی بیماری کی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اس فوج کے کمانڈر تھے اسامہ بن زید، جن کی عمر اس وقت صرف 18 سال تھی۔ انہوں نے خلیفہ کو پیغام بھیجا کہ اس سخت حالات میں رومن امپائر سے جنگ روک دی جائے کیا، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا ہو، میں اسے کبھی نہیں روکوں گا۔ اب مسلمانوں کو ایک ہی وقت میں 3 بڑے دشمنوں سے لڑنا تھا، زکوٰۃ نہ دینے والوں سے، جھوٹے نبیوں سے، اور سپر پاور رومن امپائر سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمیں سب سے ایک ساتھ نہیں لڑنا چاہیے، کم سے کم زکوٰۃ نہ دینے والوں کو تو کچھ وقت دے دو۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ میں ایک اونٹ اور اس کی رسی بھی دیتا تھا، اور اب وہ اونٹ تو دے لیکن رسی نہ دے، تو میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا، کیونکہ انہیں معلوم تھا اگر مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دھیرے دھیرے اسلامی طریقے بدلنے شروع کر دیے تو ایک دن اسلام کی بنیاد تک ہل سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی خلافت میں سب سے بڑا کام یہی کیا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح ہوتا تھا
اسے بالکل اسی طرح جاری رکھا جائے گا۔ مسلمانوں نے اب چاروں طرف اتر، دکشن، پورب، پشچم ایک ساتھ جنگ کی پلاننگ شروع کی۔ سب سے پہلے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کے ساتھ رومن امپائر کی طرف روانہ ہوئے۔ روانگی سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بڑی ہدایتیں دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے دیا کرتے تھے کہ کسی عورت، بچے یا بوڑھے پر کبھی ہاتھ نہ اٹھانا، درختوں کو بے مطلب نہ کاٹنا اور دوسرے مذہب کے پجاریوں کو تکلیف نہ دینا۔ لڑائی صرف انہی سے کرنی ہے جو تم سے لڑیں۔ یہ فوج رومن علاقوں میں داخل ہوئی اور تیزی سے کامیابی حاصل کرنے لگی۔ بہت سے علاقے دوبارہ اسلام کے جھنڈے تلے آ گئے، مگر جیسے ہی یہ فوج مدینہ سے روانہ ہوئی، عرب کے جھوٹے نبیوں میں سے ایک طلحہ نے سوچا کہ اب مدینہ پر حملہ کرنے کا سب سے اچھا وقت ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ باہر جا چکے ہیں اور مدینہ میں بہت کم لوگ بچے ہیں۔ وہ اپنی فوج لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً نئی فوج تیار کی، اسے طلحہ کے مقابلے بھیج دیا۔ اس فوج نے طلحہ کے فوج کو روک دیا اور وہ مدینہ تک نہیں پہنچ پائے۔ طلحہ کی فوج پیچھے ہٹ گئی مگر ہار نہیں مانی۔ کچھ ہی دنوں بعد اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج رومن امپائر سے جنگ کے بعد واپس مدینہ لوٹ آئی۔ اب مدینہ بالکل محفوظ تھا کیونکہ تمام مسلمان فوجیں لوٹ چکی تھیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے عرب کو دوبارہ اسلام کی راہ پر لانے کے لیے مسلمانوں کی فوج کو 11 حصوں میں بانٹا، کیونکہ اب مسلمانوں کو لگ بھگ پورے عرب سے لڑنا تھا سوائے مکہ کے لوگ جو پہلے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ انہوں نے اس مشکل وقت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو پورا ساتھ دیا۔ ان 11 فوجوں میں سب سے بڑی فوج حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، کیونکہ انہیں 3 بڑے مورچوں پر لڑنا تھا: زکوٰۃ نہ دینے والے مالک بن نویرہ سے، جھوٹے نبیوں سے، اور سب سے خطرناک جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب سے۔ سب سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، ان کے بعد ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب مسلمان ہو چکے تھے، انہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ مسیلمہ کی فوج کو روکے رکھیں اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی باغیوں سے نپٹنے کا وقت ملے۔ روانہ ہونے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دی، تم نے صرف مسیلمہ کی فوج کے سامنے پڑاؤ ڈالنا ہے اور کسی اور جنگ میں شامل نہیں ہونا۔ یہ وہی وقت تھا جب امت کا ایمان، صبر اور اتحاد تینوں امتحان سے گزر رہے تھے۔ پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادے پہاڑوں سے بھی مضبوط تھے۔ انہوں نے دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اسلام کی بنیاد اخلاص، صبر اور عمل پر قائم ہے۔ جیسا کہ اکرمہ کو حکم تھا کہ حملہ مت کرنا جب تک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نہیں پہنچ جاتی۔ باقی ساری فوجوں کو یمن، عمان، بحرہ اور اتر میں تنبو کی طرف بھیج دیا گیا۔ ان فوجوں کو مدینہ سے روانہ کرنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باغیوں کو آخری بار خط بھیجے کہ یہ بغاوت چھوڑ کر واپس اسلام کی طرف لوٹ آئیں، مگر جب کوئی جواب نہیں آیا تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجوں کو روانہ کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6000 کی فوج لے کر مدینہ سے پورب کی اور کوچ کیا، جہاں طلحہ اپنی بڑی فوج کے ساتھ انتظار کر رہا تھا، اور طلحہ کی فوج مسلمانوں سے کافی بڑی تھی۔ اسی بیچ مدینہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر عرب کے کئی تھانے قبیلے کے لوگ اکٹھا کیے جا رہے تھے تاکہ فوج کو اور مضبوطی دلائی جا سکے۔ آخر کار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ کی فوج آمنے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ طلحہ اپنے قبیلے کے بیچ کھڑا ہو کر بار بار بول رہا تھا کہ آج اس کے خدا نے اسے فتح ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
اگوائی میں مسلمانوں کی فوج نے دشمن کی قطاریں چیر دیں اور تیزی سے ان کے کیمپ تک پہنچ گئی۔ دشمن کی فوج کے لوگ بھیبھیت ہو کر بھاگنے لگے۔ طلحہ سے پوچھنے لگے کہ تمہارے خدا کی مدد کہاں ہے؟ طلحہ بس جھوٹ بولتا رہا اور دھیرے دھیرے اس کے ساتھ اس کے لوگ بھی اس کے جھوٹ کو سمجھنے لگے۔ تب اسے چھوڑ کر یدھ سے سبھی لوگ بھاگ گئے۔ طلحہ نے بھی یہ دیکھ کر جنگ چھوڑ دی اور شام کی طرف بھاگ گیا۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے پہلے جھوٹے نبی کو ہرا دیا۔ پر اس گھٹنا کے کچھ ہی سمے بعد طلحہ نے واپس آ کر اسلام قبول کر لیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معاف کر دیا۔ کچھ سالوں بعد وہی طلحہ اسلام کے لیے اپنی جان تک دے گیا۔ ایسی تاجی اور نرنائک جیت نے عرب کے ان باغیوں کے دلوں میں ڈر بھر دیا۔ اب تک جو باغی چھوٹے چھوٹے سموہوں میں مسلمانوں سے لڑتے تھے وہ دھیرے دھیرے ایک ساتھ آنے لگے۔ شجاع، ایک مہیلا جھوٹی پیغمبر، نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے ڈر سے اپنے قبیلے کے ساتھ بڑے باغی مسلمہ بن کذاب کے پاس جا کر اس سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد ان دونوں قبیلوں نے اسلام سے جنگ کی شروعات کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ علاقے فتح کیے تو آس پاس کے تمام قبیلوں نے اسلام کی طرف واپسی کر کے سرنڈر کر دیا، سوائے ایک قبیلے کے جن کے سردار کا نام تھا مالک بن نویرہ، جسے کچھ ہی عرصے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کا ٹیکس کلیکٹر بنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ترنت بعد مالک بن نویرہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا اور زکوٰۃ کے پیسے مدینہ بھیجنے کے بجائے قبیلے والوں پر خرچ کرنے لگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی فوج لے کر ان لوگوں تک پہنچے۔ اس قبیلے کے سردار اور اس کے ساتھیوں کو سزائے موت دی گئی اور اس طرح کا مسئلہ بھی نمٹ گیا۔ اور جب پہلے 11 فوجیں بنائی گئی تھیں تو ان میں سے ایک فوج اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں مسیلمہ کذاب کی طرف بھیجی گئی تھی۔ انہیں صاف حکم دیا گیا تھا کہ خالد بن ولید کے آنے تک مسیلمہ پر حملہ نہیں کرنا ہے، لیکن اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کے حکم کو نہیں مانا، مسیلمہ کی فوج پر حملہ کر دیا اور بری طرح ہار گئے۔ مسیلمہ کی فوج جو عرب کے باغیوں میں سب سے زیادہ طاقتور مانی جاتی تھی نے اکرمہ کی فوج کو تہس نہس کر دیا۔ جب مدینہ میں خلیفہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی تو وہ بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے اکرمہ کو یمامہ سے عمان کی طرف بھیج دیا۔ 11 فوجوں میں سے ایک دوسری فوج مسیلمہ کی طرف روانہ کی گئی۔ انہیں بھی سخت حکم دیا گیا کہ مسیلمہ پر حملہ نہ کریں، پر ان کے کمانڈر نے بھی آدیش کو نہ مانتے ہوئے مسیلمہ پر حملہ کر دیا اور پھر نتیجہ یہی ہوا کہ وہ بھی ہار گئی۔ ان گھٹناؤں نے مسیلمہ کی فوج کی طاقت کا اندازہ سبھی کو کرا دیا کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا اور خطرناک باغی کون ہے۔ اب جیسے ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی علاقہ فتح کر لیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حکم بھیجا کہ اب آخری لڑائی کا وقت آ گیا ہے، مسیلمہ کذاب کے خلاف آخری لڑائی، جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ کی لڑائی کہا تھا، اور وہی نام بڑے جھوٹے دعوے والوں مورخوں کے ابھیان کا ایک سمبل بن گیا۔ باقی 10 فوجوں نے یمن، عمان، بحرہ، تنبو میں چھوٹی چھوٹی بغاوتوں کو کچل دیا اور اب پورا یمامہ اسی آخری جنگ کی طرف نظریں گڑائے ہوئے تھا، کیونکہ یہی جنگ اب دوسرے عرب کا انجام طے کرنے والی تھی اور آنے والی دنیا کی تقدیر بھی اگر اس جنگ میں مسلمان ہار جاتے تو آج کی دنیا کی تصویر کچھ اور ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ، اس کے آس پاس سے کئی اور فوج خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے روانہ کی اور آخر کار مسلمانوں کی کل طاقت بڑھ کر 13,000 پہنچی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13,000 کی فوج لے کر یمامہ کے میدان میں پہنچے
جہاں سامنے مسیلمہ بن حجاب فوج کا انتظار کر رہا تھا۔